نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ماہ ذی الحج کے ان مبارک ایام میں ان سعید گھڑیوں کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس سے قبل ہماری ایک سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی کہ انسان کیا ہے، وہ کب سے ہے، کہاں سے آیا ہے اور کن کن مرحلوں سے گزر کر آج کہاں موجود ہے، آگے اس کے سفر کی منزلیں کیا کیا ہوں گی اور بالآخر اسے پلٹ کر کہاں حاضر ہوگا۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں نے چند باتیں جو عرض کی تھی کہ وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم بنایا، جس کے سر پر اس نے بزرگی اور تکریم کا تاج رکھا، جس کو مسجود ملائک بنایا، جس کو زمین پر اپنا خلیفہ ہونے کا شرف عطا کیا، اور جس انسان کو اللہ رب العزت نے مقصود کائنات بنایا، اور قرآن جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اس کتاب کا عنوان، اس کا موضوع حضرت انسان کو بنایا۔ وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے ان عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے، اس انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ علم الہی کے سمندروں میں تیرتا پھرتا تھا، اور وہ اللہ کے راز کے طور پر اس کے راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر امر کن کے ذریعے باری تعالیٰ نے اسی راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو ظاہر کیا اور عالم ارواح کے اندر اس کو ایک وجود بخشا۔ پھر اس عالم ارواح کی کچھ تفصیلات بھی میں نے عرض کی تھی، اور اسی انسان کو جب اللہ رب العزت نے عالم اجساد میں منتقل کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور ان سے حضرت حوا علیہ السلام کا وجود پیدا کیا، اور دونوں سے ایک سلسلہ آگے چلایا، جس تسلسل کے نتیجے میں آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو اس زندگی پر کریں گے کہ وہ زندگی جو انسان کی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور موت پر ختم ہوتی ہے، صرف یہ جو درمیان میں ایک اس کا اسٹیشن آتا ہے اور انسان کچھ عرصہ کچھ وقت جو یہاں پر گزارتا ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ اس سے پہلے کے مرحلوں کی بات ہم کئی نشستوں میں کر چکے ہیں، آج ہم صرف اسی پر فوکس کریں گے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان کو ملنے والی یہ زندگی جو ولادت سے شروع ہو کر اس کی موت پر ختم ہو جاتی ہے،
وہ کسی کو 10 سال مل جائیں، کسی کو 20 سال مل جائیں، کسی کو 50 سال مل جائیں، کسی کو 70 سال یا میکسیمم کو 100 سال کی زندگی گزار لیتا ہوگا۔ یہ زندگی کا مختصر سا حصہ جو انسان کو ملتا ہے، اللہ رب العزت نے اس زندگی کو انسان کے لیے آزمائش بنایا۔ اس زندگی کو انسان کے لیے امتحان بنایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر باری تعالیٰ نے کیا۔ آپ کبھی سورہ کہف کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے سورہ کہف کی ابتدا ہی میں ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، فرمایا جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا، اور زینت اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اس زمین کے باسیوں کو، اس زمین کے رہنے والوں کو آزمائیں، ان کو جانچیں، انہیں پرکھیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے یہ کلمات بڑے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آزمائش بنایا، اس کو امتحان بنایا۔ سورہ ملک میں بھی ابتدا ہی میں باری تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا، اور یہ موت و حیات کا جو فلسفہ اس نے بنایا ہے، فرمایا یہ موت و حیات کو اس نے تخلیق اس لیے کیا لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آپ نے ان دونوں مقامات پر دیکھا کہ باری تعالیٰ نے انسان کو ملنے والی اس زندگی کو اس کے لیے آزمائش قرار دیا، اس کے لیے امتحان قرار دیا، اور خاص طور پر ان دونوں مقامات باری تعالیٰ نے کثرت عمل کی طرف انسان کو متوجہ نہیں کیا، بلکہ اس عمل کے حسن کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ حسن عمل کی بات ہو رہی۔ تو گویا اگر اتنی ان دو آیات پر اکتفا کیا جائے تو ایک بات طے ہو گئی کہ یہ جو ولادت سے لے کر موت تک کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آزمائش اور انسان کے لیے امتحان بنایا۔ گویا اس وقت ہم ایک کمرہ امتحان میں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور اس کے پیپر حل کرنے کا وقت شروع ہو جائے، بالعموم وہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہوا کرتا تھا، آج کل معلوم نہیں وہ کتنا ہے، تو اگر اس پیپر حل کرنے کے دوران کوئی طالب علم سستی کا شکار ہو، اپنے پیپر کی طرف توجہ نہ دے، پیپر کو اچھے طریقے سے حل نہ کرے، تو کامیابی کبھی بھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ کامیاب وہی پر ہوتے ہیں جو اپنے امتحان کی، پیپر کی اچھی تیاری کرتے ہیں، اور جب کمرہ امتحان میں بیٹھ جائیں تو پھر ہی پوری یکسوئی کے ساتھ اس پیپر کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہماری یہ ساری کی ساری زندگی امتحان ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس وقت کمرہ امتحان میں ہیں۔ ہمارے ایک ایک عمل کو باری تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، انسان کیا کہتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، انسان کس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے، اور وہ ہر عمل کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنے حسین عمل کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو اگر اس زندگی کو ہم نے غفلت میں گزار دیا اور اس امتحان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کی، تو ہمیں کامیابی کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
کامیابی صرف انہی خوش نصیبوں کا مقدر بنا کرتی ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پھر پوری توجہ اپنے پیپر کی طرف، اس پیپر کو حل کرنے کی طرف۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو کانشیس رہنا چاہیے، اپنے ہر عمل پر تو کیا، اپنی نیت کو بھی اپنی گرفت میں رکھنا چاہیے، اس کا بھی احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ میں کس لمحے کس کے بارے میں کیا سوچ رہا، تب جا کر ہمارے کو قدم کامیابی کی منزل کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس موضوع پر کئی اینگلز سے بات ہو سکتی ہے، مگر آج کی اس نشست میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ زندگی امتحان ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو یہ بھی بتا کہ بندے کا امتحان لیتا کیسے ہے، اس امتحان کا طریقہ کیا ہے؟ تو سورہ ملک کی آیت کریمہ میں اس نے امتحان کا طریقہ بھی بتا دیا کہ میں بندے کو ٹیسٹ کیسے کرتا ہوں، اس کو کیسے آزماتا ہوں، اس کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہوں۔ آپ ان کلمات پر دوبارہ غور کریں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، اور موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے۔ تو امتحان کے لیے اس نے دو چیزوں کو پیدا کیا ہے، ایک موت کو پیدا کیا ہے، دوسرا حیات کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیروں کو اگر اٹھا کر پڑھیں تو بہت ساری تفاسیر میں سے ایک تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ موت در حقیقت اشارہ ہے کسی نعمت کے چھن جانے کی طرف، اور حیات یہ اشارہ ہے کسی نعمت کے مل جانے کی طرف۔ اور باری تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کا ذکر کر کے کہ میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تو در حقیقت وہ امتحان کے طریقے بتانا چاہتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو آزماتا ہوں تو آزمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ کبھی میں بندے سے نعمتیں چھین کر اسے آزماتا ہوں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو ایسے حال میں بھی بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے بندے کو نعمتیں دے کر آزماتا ہوں کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں، نعمتوں کی فراوانی ہو، بندے کو عزت مرتبہ شان میسر آ رہی ہو، تو ایسے حالات میں بھی میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر وہ مجھے بھول کر فرعون بن جاتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کبھی کبھی میں بندے سے نعمتیں چھین کر اسے آزماتا ہوں، اور کبھی بندے کو نعمتیں دے کر اسے آزماتا ہوں۔ اس کی آزمائش کے یہ دو بڑے طریقے ہیں۔ یہاں پر اس نے صرف اشارتاً کنایتاً بات کی، مگر اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ان دونوں طریقوں کا اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ نعمتیں دے کر کیسے آزماتا ہے، سورہ نمل کا وہ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے، اس کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، مگر صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ نعمتیں دے کر اپنے بندے کو کیسے آزماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لگائے بیٹھے ہیں اور ادھر سے 900 میل دور سے ملکہ سبا ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل رہی ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ چلتے چلتے اتنی قریب آ چکی تھی کہ صرف 100 میٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، قریب پہنچ گئی تھی۔ اور ایسے میں آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لیا؟ پہلے ایک جن کھڑا ہوا، اور جن کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا قالا عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور عرض کی کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ آپ نے سنا اور سن کر فرمایا کہ اتنی تاخیر نہیں چاہیے، ہمیں تو اس کے آنے سے بھی پہلے تخت یہاں پر چاہیے۔ مگر جن نے کوئی اگلی پیشکش نہیں کی، اگلی آفر نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس سے جلدی لانے پر قادر ہوتا
اگلی پیشکش بھی کر دیتا کہ اگر اتنی تاخیر سے نہیں چاہیے تو لائیں، میں جلدی لا دیتا ہوں۔ جن کی پرواز یہاں پر جواب دی گئی۔ پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ ملتا ہے، اور قرآن نے اس کا تعارف صرف اتنا کروایا ہے، وقال الذی عندہ علم من الکتاب۔ ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ کتاب قرآن تو ابھی اتری نہیں ہوگی، یقیناً کوئی سلیمان علیہ السلام پر صحیفہ اترا ہوگا، اور اس صحیفے کے علم میں سے سارا علم نہیں، تھوڑا سا علم تھا، اور وہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا۔ جس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے، اور ولی بھی وہ جس کے پاس اس صحیفے کا پورا علم نہیں تھا بلکہ اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ تو سوچیں، جس شخص کے پاس اس صحیفے کا سارا علم ہوگا تو اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا، اور جس پیغمبر پر وہ صحیفہ اترا ہوگا اس کے اپنے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم مل جائے تو یہ قرآن کی بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ وہ نادان اور پاگل لوگ ہیں جو ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے، تو میں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کہ اگر سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے میں سے تھوڑا سا علم مل جائے تو اس کے تصرفات کا یہ عالم کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی جائے اور تخت اٹھا کر لے بھی آئے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جس پر مولا کرم کر دے اور اسے قرآن کے معارف میں سے کچھ معارف عطا کر دے، قرآن کے علم میں سے کچھ خیرات عطا کر دے، تو چشم تصور میں لائیں پھر اس کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا، اس ولی کی کرامات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، میں تو صرف اگلی بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ بس ادھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور خالی دعویٰ نہیں کیا بس کہ ادھر بات کی ادھر تخت لا کے حاضر کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس تخت کو اپنے سامنے موجود پایا، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ بول اٹھے، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں تک تو آپ بات اکثر سنتے رہتے ہیں، مگر موضوع سے ریلیٹڈ بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اس سے اگلے کلمات ہیں۔ جب تخت کو لا کے حاضر کر دیا اور عرض کی کہ یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے، تو اگلے کلمات ہیں، پھر وہ کہتے ہیں لِيَبْلُوَنِي، یہ جو اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم عطا کر رکھا ہے، مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں 900 میل دور چلا بھی گیا ہوں اور تخت اٹھا کر لے بھی آیا ہوں، اس نے کرم اس لیے کیا ہے لِيَبْلُوَنِي، کہ وہ مجھے یہ نعمت دے کر آزمانا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ اس نعمت کے ملنے پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ تو میں یہ بات پہلی بنیادی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے آزمانے کے، اس کی آزمائش کے، اس کے امتحان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کئی بار وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے دے کر آزماتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میرے بندے کو نعمتیں مل رہی ہوں، میرے کرم کی فراوانی ہو، اس کو عہدے، رتبے، مرتبے، ہر چیز مل رہی ہو، تو ایسے حالات میں بھی وہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، میری نعمتوں پر شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یا پھر اس کی گردن اکڑ جاتی ہے اور وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو جب نعمتیں مل رہی ہوں تو ایسے حالات میں کامیابی سے فقط وہی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو فرعون نہ بنے، بلکہ جتنا نعمتوں کا نزول ہو وہ اتنا ہی جھکتا چلا جائے، اتنا ہی عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتا چلا جائے۔
اور اس شان کا اندازہ کرنا ہو تو کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا آپ جائزہ لیں کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر تو اللہ کی نعمتیں کسی پر نہیں اترتی ہوں گی نا. کوئی ہو سکتا ہے کہ جس پر ان سے بھی بڑھ کر نعمتوں کا نزول ہوا ہو، مگر اتنی نعمتوں کا حامل ہونے کے باوجود کہ جن گلیوں سے گزر جائیں خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، محبوب کے مکھڑے کی قسمیں اٹھاتا ہے، محبوب کے زلف واللیل کے تذکرے کرتا ہے. کیا کیا شان قرآن بڑا پڑا ہے اس، مگر ان ساری عظمتوں اور شانوں کے باوجود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے، جب لمبے لمبے سجدے کرتے، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، باری تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرتے کہ محبوب میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو آپ ایک ہی عرض کرتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عاجزی اور انکساری کے پیکر بنے رہے. جب آپ چلتے تو آپ کی چال سے، آپ کی ڈھال سے، آپ کے ایک ایک قدم سے عاجزی اور انکساری ٹپک رہی ہوتی، اور ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف، ڈھلوان کی طرف نیچے اترتے چلے آ رہے ہیں. تو جب نعمتیں مل رہی ہوں تو کامیابی یہ ہے کہ بندہ اس وقت فرعون نہ بنے بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا رہے. اور دوسرا اس کا آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے تو اس کے آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمتیں چھینتا ہے، بندے سے نعمتیں واپس لیتا ہے. اس کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا، معروف مقام ہے، آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا. باری تعالیٰ نے کئی تاکیدات کے ساتھ یہ اعلان کیا اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہ جو ہے نا کلمات لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے. باری تعالیٰ کئی تاکیدات کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر ہم تمہیں آزمائیں نہ. ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، مگر باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے تم محنت کرو گے، تو دو کرو گے، جد و جہد کرو گے، مگر فوری اس محنت کا رزلٹ کوئی نہیں ملے گا، اس کا ثمر کوئی نہیں ملے گا. تو ثمرات کا نقصان کر کے ثمر نہ دے کر بھی تمہیں آزماتا ہوں کہ جب یوں نعمتیں چھن رہی ہو تو دیکھوں اس حال میں بھی بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا. وہ صبر کا دامن چھوڑ تو نہیں دیتا، کہیں شکوہ گناہ تو ہونا نہیں شروع کر دیتا. تو مولا ایسے حالات میں کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا جب یوں نعمتیں چھن رہی ہوں تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب پھر خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب نعمتیں چھن رہی ہو تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، دھیان ادھر رہنا چاہیے کہ مولا بے شک ہم سب تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں اور پلٹ کر ہم سب نے تیری ہی طرف جانا. تو فرمایا جو یوں صبر کا دامن تھامے رہیں ان کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ ایسے حالات کے اندر جو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، پھر ان پر اللہ کی بارگاہ سے صلوات بھی اترتی ہیں اور اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولتا ہے. تو دو طریقے اس نے آزمائش کے بتائے ہیں کہ کبھی کبھی میں اپنے بندوں کو نعمتیں دے دے کر آزماتا ہوں اور کبھی ان سے نعمتیں چھین چھین کر آزماتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو اس وقت بھی مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا.
اور جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو ایسے حال میں بھی بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تو کامیابی سے ہمکنار وہی ہوگا کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو بندہ سراپا شکر کی زبان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو ایسے حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور نعمتیں مل رہی ہوں تو سراپا شکر بن جائے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اپنی نعمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھولوں۔ یہ دن جو بالخصوص گزر رہے ہیں، ان دنوں کا مرکز و محور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک ہستی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے، اور ہمارے لیے ان کے اسوہ حسنہ کو قابل تقلید قرار دیا، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ اور ان کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے اگر نام لے کر کسی ہستی کی زندگی کو باری تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر پیغمبر کی زندگی یقیناً ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جن کے نقش قدم پر بھی چلیں گے اللہ برکتیں عطا کرے گا، مگر میں انفرادیت بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر واحد ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کا نام لے کر باری تعالیٰ نے ان کی سیرت کو بھی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دیا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ لوگوں بے شک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ ہے۔ اگر تم اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میرے ابراہیم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لینا۔ بولا کیسے؟ فرمایا جس طرح تمہارے لیے میں نے زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے، اسی طرح میں نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ آزمائشوں میں ڈالا۔ سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر کیا جو آیت میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، انہیں جانچا، انہیں پرکھا، تو فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، اور جب وہ ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے تو باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم چونکہ تو ہر امتحان کے کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے تو اب اس کا صلہ یہ ہے کہ تمہیں پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کو باری تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو اگر اس زندگی کی آزمائشوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں، ویسے تو پوری کی پوری زندگی ان کی سراپا امتحان نظر آتی ہے، چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے تو صرف ایک ہی آزمائش کا ہم ذکر کر کے آج کے مضمون کو مکمل کریں گے اور اس کو پھر آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس قوم میں، جس علاقے میں آنکھ کھولی، وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ وہ بت بنا بنا کر بیچا کرتے تھے، بت فروش تھے۔ آپ کے والد گرامی وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے، وہ جلد اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی جو بت فروش تھے، اور پوری قوم بتوں کی عبادت کرنے والی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب وہ پوری قوم ایک خاص میلے اور تہوار کے لیے کسی جگہ پر جمع ہوئی تو ان کے بت خانے میں داخل ہو کر آپ نے ان کے بتوں کا تیا پانچا کر دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور کلہاڑا ان کے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب پلٹ کے واپس آئے تو یقیناً ان کو معلوم تھا کہ یہ کام سوائے اس ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جلد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ کام انہی نے کیا ہے،
اور فیصلہ کیا گیا کہ سزا کے طور پر ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک عرصے تک آگ کی لکڑیاں وہ اکٹھی کرتے رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بے خبر نہیں تھے، معلوم تھا چونکہ ان سے مکالمہ ہو چکا تھا۔ وہ سارے قرآن نے لکھا ہے، میں صرف وقت بچانے کے لیے ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف وہ پہلی آزمائش بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ لکڑی مجھے جلانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، تو جیسے جیسے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے ابراہیم علیہ السلام دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو جلانے کا اہتمام ہو رہا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے نا، اس کے بعد صلہ بھی اتنا ہی زیادہ ملا کرتا ہے، اس لیے پریشانی نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ ذرا اور زور لگا لیں۔ غلط کام تو میں نے کوئی نہیں کیا نا، نام تو اسی مولا کا بلند کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ گھڑی آ گئی جب آگ جلا دی گئی اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا گیا اور قریب تھا کہ اگلے لمحے ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ ایسے میں جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مولا سنا ہے تیرے بندے ابراہیم کو تجھ سے بڑا عشق ہے، آج اجازت ہو تو ذرا ان کو آزماؤ۔ باری تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ابراہیم بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، اگلے لمحے آگ میں جانے والی ہو، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کسی میری مدد کی حاجت ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے عشق پر قربان جائیں، آپ فرمانے لگے کہ جبریل ویسے تو بندہ ہے ہی سراپا حاجت، مگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھکرا دیا اس کی پیشکش کو۔ جبریل امین علیہ السلام نے دوسرا حملہ کیا اور کہنے لگے اچھا ابراہیم مجھے معلوم ہے مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر گھڑی تو مشکل ہے، اگلے لمحے آگ میں جانے والے ہو، آگ میں جل کر ختم ہو جاؤ گے، تو اس مشکل گھڑی میں اس مولا سے مدد مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ کا مولا ہے، آپ اس کے بندے ہیں، تو اس مشکل گھڑی میں مولا سے مدد مانگ لیں۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، فرمایا جبریل جس مولا سے مدد مانگنے کی بات کر رہا ہے وہ مولا میرے حالات سے مجھ سے بھی زیادہ آگاہ ہے، اس سے مدد کیا مانگو؟ جانتا تو وہ بھی ہے نا کہ نام تو اسی کا میں نے بلند کیا ہے، جرم تو میں نے کوئی نہیں کیا، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اسی میں راضی ہے کہ ابراہیم اس کی خاطر آگ میں جل جائے تو ابراہیم اس مولا کی رضا کی خاطر آگ میں جلنے کو بھی تیار ہے۔ یہ ہوتی ہے آزمائش اور یہ ہوتی ہے اس میں کامیابی۔ آزمائشیں کو لمبی چوڑی نہیں ہوتی، دیکھیں نا مولا نے بندے سے لے کر کیا کرنا ہے، وہ صرف بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور ٹیسٹ اس لیے کرتا ہے کہ اگر بندہ اس آزمائش میں سے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو اس کے درجات اور بلند کر دیے جائیں، مگر ہم اول تو اس راہ کے مسافر ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس راہ پہ چل ہی پڑے تو پہلے ہی جھٹکا لگے تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امتحان دے سکیں، مگر یہ زندگی امتحان ہے، ہر لمحے پر ایک امتحان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو رول ماڈل قرار دیا ہے قرآن۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس مشکل گھڑی میں بھی استقامت سے گزر گئے، اب قرآن کہتا ہے، الفاظ کتنے لطیف ہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، فرمایا پھر ہم نے آگ کو حکم دیا۔ یہ جو کلمات ہیں نا قُلْنَا، اس کا معنی ہے ہم نے کہا۔ اگر یہ کلمات قرآن کا حصہ نہ بنائی جاتی تو پڑھنے والوں کو سمجھ پھر بھی آ جاتی کہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہی ہوئی ہوگی نا، مگر باری تعالیٰ نے قُلْنَا ان کلمات کو بھی ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ان کلمات کو قرآن کا حصہ بنا کر باری تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں آگ ٹھنڈی ہوئی تو ابراہیم کی ریکویسٹ پر نہیں ہوئی، ان کی درخواست پر نہیں ہوئی، ابراہیم تو میرا وہ مرد مومن ہے کہ جنہوں نے آزمائش کی ان مشکل گھڑیوں میں خود مجھے پکارنا بھی گوارا نہیں کیا۔
میری رضا پر وہ راضی رہا، آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار تھا۔ تو آگ ٹھنڈی ہوئی تو ابراہیم کی درخواست پر نہیں، بلکہ پھر ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ دیکھ ابراہیم میری رضا پر راضی رہنے والے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ہے، اب ابراہیم تجھ میں آ رہا ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اے آگ اب تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے، وسلاما بلکہ سلامتی والی بن جا۔ ورنہ آگ کا کیا کام ہے کہ بندہ آگ میں جائے اور آگ اسے جلائے نہ۔ تو جب بندہ استقامت کے ساتھ امتحان سے گزر جاتا ہے تو بس وہ استقامت کے ایک لمحے کو عبور کرنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد اس کے کرم اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر کرم ہی کرم آگے ہوگا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم، ولادت سے لے کر موت تک کی یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اللہ رب العزت نے اسے انسان کے لیے آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ کبھی وہ اپنے بندے کو نعمتیں دے دے کر آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین چھین کر آزماتا ہے، اور کامیابی سے وہی ہمکنار ہوتا ہے کہ نعمت مل جائے تو بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور اگر نعمت چھن جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے، شکوہ کناں نہ بنے، بلکہ صابر بن کر اس کی رضا پر راضی رہے۔ اور یہ حال بھی عام بندوں کا ہے۔ جس بات پر ختم کر رہا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو صاحب حال بزرگ تھے، مختلف بزرگوں کے نام آئے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھی سناؤ آج کیسے آپ کے گزر اوقات ہو رہے ہیں، کیسے حال چل رہا ہے؟ تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ بھئی کیا بتائیں، بس کچھ مل جائے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر سے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ دوسرے بزرگ سن کے فرمانے لگے کہ اگر حال یہ ہے تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اتنا کام تو ہمارے بغداد شہر کی پھرنے والی گلیوں میں پھرنے والے کتے بھی کر لیتے ہیں کہ کچھ مل گیا تو شکر ادا کر دیا، نہ ملا تو صبر سے بیٹھے رہے۔ دیکھو نا، کتے کو جب مالک لقمہ ڈالتا ہے تو وہ دم ہلاتا ہوا قدموں میں آ جاتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر مالک 10 دن بھی لقمہ نہ ڈالے تو دروازہ چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، صابر بن کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا پھر سناؤ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر مل جائے تو اسے دوسروں میں بانٹ دیا کرتے ہیں۔ کاش ہمیں ان احوال اور کیفیات میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے۔ اگر یہ خیرات مل جائے تو سمجھو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ زندگی امتحان ہے، اور امتحان کے کمرے میں بیٹھ کر کسی کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی سے ہمکنار وہی ہوتا ہے جو ہر وقت پھر اپنے پیپر کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، اٹھنے والے ایک ایک قدم پر، گزرنے والی ایک ایک سانس پر، حتیٰ کہ اپنی نیتوں پر بھی پوری گرفت ہونی چاہیے، دھیان ہونا چاہیے، تاکہ کسی لمحے مولا کی رضا کے خلاف کوئی قدم اٹھنے نہ پائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس موت و حیات کے فلسفے کو سمجھ کر اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔